It's the greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فضائل سے متعلق مختصر گفتگو کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے مختلف متنوع اور متعدد گوشے ہیں، متعدد پہلو ہیں. تمام پہلوؤں کو چند منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ظاہر ہے کہ چند باتوں پر اکتفا کیا جائے گا. اس سلسلے میں اہل علم نے کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے امتیازات، وہ نوازشیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں، اور وہ فضائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخرت میں عطا فرمائے، متعدد اور بے شمار ہیں. ہم حدیث پاک کی روشنی میں چند نقاط کو آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بنانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کو نہایت اعلیٰ و اشرف خاندان میں پیدا کیا. چنانچہ صحیح مسلم میں واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. تو آپ کا نسب نہایت چنیدہ اور منتخب اور اشرف ہے. ایسے ہی آپ کے نام بھی نہایت ممتاز ہیں. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ احد وفی لفظ ونبی التوبہ ونبی الرحمہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کچھ نام ہیں. میرا نام محمد ہے، محمد جس کی تعریف کی جائے. میرا نام احمد ہے جو اللہ کی بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا ہے. اور میرا نام ماحی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو محو کر دے گا، مٹا دے گا. اور میرا نام حاشر ہے جس کے قدموں پر سارے لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور میرا نام عاقب ہے کہ جس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی ہیں. اور حدیث کے دوسرے لفظوں میں کہ میرا نام توبہ والا نبی اور میرا نام رحمت والا نبی. تو یہ رہی حدیث. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے بہت سارے القاب کا ذکر فرمایا ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہاں نبی الرحمہ آپ نے فرمایا اور رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. ہمارے یہاں اپنے ملک ہندوستان و پاکستان میں بہت سارے لوگ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ذکر کرتے ہیں اور دوسری طرف مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ذکر کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا، دونوں میں برابری کرنا، یہ انتہائی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جو اس موضوع پر بیان ہو چکا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محدود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں بہت سے، اور ان کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ذکر کیے جاتے ہیں بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام ہیں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناحق طور پر جوڑ دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام مشترک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے ناموں میں سے جو چند نام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نام دیا ہے۔ تو بہت سارے مشترک نام ہیں، لیکن بہت سارے ایسے نام بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور لوگوں نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جیسے اول و آخر یہ اللہ کا نام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جو کہ سنگین غلطی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، سید الرسل سید البشر بنایا آپ کو، تو یہ آپ کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں اس تعلق سے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں پر 7 خصوصیات کے ذریعے سے فضیلت عطا کی گئی، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا، مجھے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اور میرے لیے ساری روئے زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا گیا، اور مجھے ساری مخلوقات کی طرف مبعوث کیا گیا، اور میرے ذریعے سے نبیوں کا اختتام کر دیا گیا۔ تو اس میں کئی خصوصیات بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو جامع کلمات سے نوازا گیا کہ جو آپ بات کہتے تھے اس کے معانی اور تشریحات آپ کرتے جائیں، معانی کا دریا معجزن ہوتا تھا، اور آپ کی مدد رعب کے ذریعے کی گئی، آپ کے مخالفین اور آپ کے دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت ہی سے آپ کی دہشت طاری رہتی تھی، آپ کا رعب قائم رہتا تھا، اور ایسے ہی مال غنیمت آپ کی امت کے لیے اور آپ کے لیے حلال کیا گیا۔ اس سے پہلے مال غنیمت کے لیے آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا کے ختم کر دیتی تھی، لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی پوری روئے زمین کو آپ کے لیے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا گیا۔ جہاں پر صلاۃ کا وقت آ جائے آدمی تیمم کرے اگر پانی میسر نہ ہو، اور صلاۃ پڑھ لے کہ ہر زمین پاک ہے اور اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ایسے ہی پہلے انبیاء اپنی مخصوص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، آپ صرف عرب کے لیے نہیں یا صرف ایشیا کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے، آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جناتوں کے لیے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، اور آپ کے ذریعے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے، آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اس بات کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی۔ بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، خوب حسین اور خوب خوبصورت، حسین و جمیل عمارت میں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ لوگ آتے اس عمارت کو دیکھتے، خوش ہوتے، تعجب کرتے کہ آخر یہ اینٹ کیوں غائب ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میں اس دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہوں، اور میرے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں پر آپ کو یہ فضیلت عطا کی کہ آپ کو ان کا معلم بنا کے، ان کا مزکی بنا کے، اور ان پر تلاوت آیات والا بنا کر کے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
کہ وہی وہ ذات ہے اللہ جس نے کہ نہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے اپنا رسول بنا کے بھیجا، جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک صاف کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی ضلالت میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع، کہ میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں، قیامت کے دن رہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ تو یہ فضائل ہے کہ ساری مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ حاصل ہوگا کہ آپ سارے اولاد آدم کے سردار، آپ کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی اور آپ سب سے پہلے اللہ سے شفاعت فرمائیں گے اور سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ کو اسراء اور معراج کروایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ فضائل عطا کیے گئے، میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم صلاۃ بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف اور مدح و ثنا کرتا ہے، آپ کو مبارک بناتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اے اہل ایمان آپ کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو، یعنی اللہ سے صلاۃ اور سلام نازل کرنے کی دعا کیا کرو۔ اور اس کی سب سے بہترین کیفیت، سب سے کامل طریقہ اس کا وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم دے کے گئے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ نے یہ تعلیم دی کہ کیسے درود بھیجو۔ وہ درود اس طرح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ تو اپنی صلاۃ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، جیسے تو نے اپنی صلاۃ نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ تو یقیناً قابل حمد ہے، یقیناً تو بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو اپنی برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، جیسے تو نے اپنی برکتیں نازل فرمائی تھیں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر۔ اے اللہ یقیناً تو قابل حمد اور قابل مجد ہے، تو تعریف والا اور تو بزرگی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور آپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ پر درود بھیجنے کی توفیق دے، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کی سنتوں پہ چلنے والا، آپ کی دین کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔